अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। मामला वही है, कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी और उससे पहले आईजी सिंध को मुबैना तौर पर अगवा करके महबूस रखना और ज़बरदस्ती कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी करवाना। उसके बाद एक भौचाल सा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हुआ है जो कभी कराची के साहिल पर, समंदर के साहिल पर नज़र आ रहा है, तो कभी इस्लामाबाद के पहाड़ों के दरमियान। कल तक कराची में हालात इंतहाई जो उसकी जो संगीनी थी वहाँ से महसूस हो रही थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल एक धुआंधार तकरीर की थी सिंध असम्बली में, और उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो ये कहा गया था कि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो हुकूमत नहीं रहेगी। तो मैंने कहा जी हुकूमत जाती है तो जाए, मेहमान की इज़्ज़त से ज़्यादा हम सिंध के रहने वालों को और कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं है। अगर हुकूमत जाती है तो जाए। वाज़ेह इशारे कर रहे थे कि किस तरह सारा कुछ किया गया, लेकिन आज जो चीज़ सामने आई है वो ये कि गवर्नर साहब की कुर्बानी देने की तैयारी हो रही है। सिर्फ गवर्नर की नहीं बल्कि कुछ वज़रा भी हैं जो पेश थे ना सारे मामले में। तो बात कहीं चली है और इशारे अब ये सामने आना शुरू हो गए हैं कि जो क़ुव्वतें हैं या जो वफाकी हुकूमत को इससे ज़रा जान छुड़वाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसकी खुलासी के लिए, उसको मुक्ति दिलाने के लिए, सारे मामले से वफाकी हुकूमत को निजात दिलाने के लिए कहीं कोई बात चल रही है। तो जिसके लिए गवर्नर को हटाने की बात भी, ऑफ़र भी लगता है कि हुई है। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इशारे जो आ रहे हैं, और वफाकी वज़ीरों में से अली ज़ैदी साहब जो हैं, उन्होंने क्योंकि आईजी साहब को धमकी दी थी कि, और चीफ़ सेक्रेटरी साहब को, कि अगर आपने ये एफ़आईआर जो है दर्ज ना की और कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार ना किया तो फिर हम आपको देख लेंगे। वो स्टाइल, ये इमरान खान वाला स्टाइल नहीं था जो इमरान खान ने किया था। इन्होंने ये कहा था कि फिर हम आपको वफाकी काबीना में बुलाएंगे और हम आपको ये करेंगे, हम आपको वो करेंगे। यानी वो बराह रास्त इसको हम कह सकते हैं कि वो सूबाई ख़ुद मुख्तारी में मुदाखलत उन्होंने कराची में खड़े होकर जो करने की धमकी दी थी। और उसके बाद ये हुआ कि आईजी साहब तो अपने घर से ही मजाक बन गया कि जनाब वो आईजी साहब अगवा हो गए। जिस सूबे के आईजी अगवा हो जाए वहाँ आम लोगों का क्या हाल होगा। तो बहरहाल वो आईजी साहब भी नहीं वहाँ पे रहे अपने घर पे, और उनके साथ जो कुछ हुआ वो तो सब सामने आ चुका। तो ये मामला तवक्को ये थी कि शायद थम जाएगा। आर्मी चीफ़ ने नोटिस लिया, आर्मी चीफ़ ने कहा कोर कमांडर साहब को हिदायत जारी की कि इसकी फ़ौरी तौर पर तहकीकात करें और रिपोर्ट पेश करें। हुकूमत सिंध ने पहले ही जो ऐलान किया था वज़ारती कमेटी के ज़रिए, तो वज़ारती कमेटी भी बन गई है 5 रुकनी। उसमें सईद गनी हैं, नासिर शाह साहब हैं, उसमें अवैस शाह हैं, और उसमें सरदार शाह और मुर्तज़ा वहाब साहब। ये 5 लोग हैं। एक मुशीर हैं और जो 4 वज़ीर हैं, फुल फ्लेज वज़ीर, वो इस कमेटी में वो तहकीकात करेंगे कि हुआ क्या सारा मामला। आज सेनेट में भी सारी गूंज थी, यही मामला था। सेनेट में करारदाद पेश की गई, राजा ज़फ़रुल हक ने करारदाद पेश की, और उन्होंने इसको ना सिर्फ मरीम नवाज़ पर जो हमला हुआ उस पर, बल्कि साथ ही सिंध के ऊपर हमला करार दिया गया। राजा ज़फ़रुल हक साहब के अलावा शाहिद खाका नबासी दबंग किस्म के इंसान हैं। उनकी स्टेटमेंट वो लगी लिपटी रखे बग़ैर चला देते हैं तीर अपने। उन्होंने आज मीडिया टॉक किया और उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि जी वज़ीर आज़म ने आइन तोड़ा है, सिंध पर हमला किया है, सूबाई ख़ुद मुख्तारी पर हमला किया है। और उन्होंने अदालतों के लिए कहा कि होना तो ये चाहिए था कि अदालत इसका खुद नोटिस लेती कि किस तरह एक वफाक किस तरह मुदाखलत करके आईजी को उठवा के, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रेंजर्स, और फिर वो नाम ले रहे हैं आईएसआई का, उनका इल्ज़ाम है कि ये दोनों वफाक के मातहत इदारे हैं। तो इनके ज़रिए अगर ये काम हुआ है तो बराह रास्त वज़ीर आज़म ने किया होगा और किसी ने तो नहीं किया होगा। वज़ीर आज़म के ऑर्डर के बगैर तो ये नहीं कर सकते दोनों इदारे, और वज़ीर आज़म के मातहत हैं, वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करने वाले इदारे हैं। तो उन्होंने, रेंजर ज़ाहिर वज़ारत दाखिला के मातहत है, तो उन्होंने बराह रास्त ये वज़ीर आज़म को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है। और जो बात उन्होंने की, गवर्नर को की कुर्बानी कबूल नहीं करेंगे, जो मैंने बात पहले की ना कि गवर्नर को हटाए जाने की बातें या गवर्नर को कुर्बान किए जाने की बातें जो हैं, वो जो इशारे जो मिल रहे हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं शाहिद खाका नबासी साहब, क्योंकि वो बराह रास्त फ़रीक हैं। हुकूमत सिंध
متاثر فریق ہے، لیکن جو حملہ بنیادی طور پر ہوا، جو ڈرانے کی کوشش کی گئی یا جو دروازہ توڑا گیا، وہ مریم نواز کے کمرے کا تھا، اور اس کا ظاہر براہ راست فریق مسلم لیگ نون ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ظاہر چیزیں جو مجھے پتہ چلی کہ گورنر کو ہٹانے کی باتیں چل رہی ہیں، تو ان تک بھی کہیں نہ کہیں سے بات جو ہے وہ پہنچی ہوگی، یا ان کو بھی ظاہر کوئی آفر ہوئی ہوگی۔ مذاکرات میں یہی ہوتا ہے کہ جناب پھر یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، آپ کی تسلی کس بات پہ ہوگی، گورنر صاحب کو ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں، وزیر جو تھے آگے ان کو ہٹا کے دیکھ لیتے ہیں، مگر وہ مان نہیں رہے، اور انہوں نے آج واضح الفاظ میں کہا ہے کہ گورنر کی قربانی سے کام نہیں چلے گا، یہ وزیر اعظم صاحب کا کام ہے۔ یعنی وہ اس معاملے میں وزیر اعظم کی قربانی چاہتے ہیں۔ اب وہ قربانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سارے معاملے میں طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ آج صبح سے کوئی 8-10 پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں وزراء کی، کبھی شبلی فراز صاحب آ رہے ہیں، کبھی شہزاد اکبر آ رہے ہیں، کبھی مراد سعید آ رہے ہیں، کبھی وہ سینٹ میں بول رہے ہیں، کبھی کہیں بول رہے ہیں، کبھی کہیں بول رہے ہیں، اور جواب کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ ہوا، پہلے کہتے تھے کہ جی یہ آج وہ شبلی فراز صاحب نے کہا، جب کہا گیا نا تو پہلے انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو وہ جیسے میں نے پہلے بتایا نا، علی زیدی کہہ رہے تھے کہ ہم پھر کابینہ میں بلا لیں گے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو۔ شبلی فراز کہتے ہیں جی ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یعنی وہ وزیر اعظم کیوں چپ ہیں، وزیر اعظم نے کیوں نوٹس نہیں لیا؟ تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم کیوں نوٹس لیں بھائی، وزیر اعظم کا کیا کام؟ اب کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ ملک کے ایک اکائی میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم پر حملہ ہو گیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا حق حکمرانی جو ہے، بنیادی طور پر آئین تو عوام کو حق حکمرانی کی گارنٹی دیتا ہے نا، صوبہ خود مختاری حق حکمرانی کی گارنٹی دیتی ہے کہ جس کو عوام منتخب کریں گے وہی سارا کچھ چلائیں گے، ان کے حوالے ہوگا نظام۔ تو لوگ سندھ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے حق حکمرانی پہ حملہ ہوا ہے، اور جس اکائی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس اکائی سے وزیر اعظم صاحب لا تعلقی کر رہے ہیں، اور آج تو برملا لا تعلقی کا اعلان کر دیا وزیر اعظم کے ترجمان، حکومت کے ترجمان نے، سینٹ کے اندر، کہیں اور نہیں، کسی پریس کانفرنس میں نہیں۔ شبلی فراز نے سینٹ میں کہا ہے کہ جی وزیر اعظم کا کیا تعلق ہے اس معاملے سے، وہ کیوں جی اس کا نوٹس لیں؟ ارے بھائی آپ کے اداروں کے اوپر الزام ہے جو وفاق کے ادارے ہیں، آپ چلیں آپ سینہ تان کے آ جائیں جی ہم نے کیا ہے، یا تو یہ کر لیں نا، یہی ہوتا ہے، یا پھر اگر کسی نے کیا ہے اور غلط کیا تو اس کا نوٹس لیں، اور وہاں کے لوگوں کو یہ آپ ان کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کریں۔ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے اب رہا۔ ابھی میں یہاں پہ بیٹھنے سے پہلے دیکھ رہا تھا، صبح سے ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا ٹویٹر پہ، سینڈ بیک رینجرز فرام سندھ، رینجرز کو سندھ سے واپس بھیجیں۔ اب یہ سندھ کے جو عام جو ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا پر، اور میں پرسنلی جانتا ہوں ساروں کو، ظاہر ہے ہم بھی سوشل میڈیا پر سارا دن ٹویٹر پہ ہی لگے رہتے ہیں، مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں ٹویٹر سب سے زیادہ اس وقت تیز ترین ذریعہ انفارمیشن کا، تو وہ لوگوں کو جانتے ہیں کہ بطور جرنلسٹ بھی جانتے ہیں کہ کون بندہ کس شعبے سے ہے، کون کیا کام کرتا ہے، کس کا تعلق کون سی پولیٹیکل پارٹی سے ہے۔ تو اس میں سے میجورٹی لوگوں کی پیپلز پارٹی کی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو اس کی مکمل سپورٹ ضرور ہو سکتی ہے اس کو بعد میں، جیسے پولیس کو سپورٹ کیا پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی ظاہر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ان کو ایک جس طرح ماضی میں بھی ان کو شکایت رہی ہیں، جس طرح وہاں پر رینجر سے کرتی رہی ہے، وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جا کے فائلیں اٹھا لینا اور یہ کر لینا وہ کر لینا، جس طرح رینجرز کا معاملہ وہ نواز شریف کے دور میں تھا، تو وہ شکایت تو ان کو بھی رہی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی کو حکومت کو شکایت رہنا وہ چلتا رہتا ہے، ان کے اپنے بھی کوئی اتنے اچھے کام نہیں ہوتے، لہٰذا لوگ اس کو اتنا زیادہ مائنڈ نہیں کرتے۔ لیکن اس طرح صوبے کے یعنی آئی جی صوبے کا محافظ ہوتا ہے بنیادی طور پر، اختیار حکمرانی کا اختیار تو مینڈیٹ جس کو ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے آئی جی کو محافظ مقرر کیا جاتا ہے۔ صوبے کو محافظ کو جب اٹھا لیا جائے تو پھر لوگ کیا، ظاہر لوگ تو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو اس کا ایک رزلٹ جو ہے، اس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ یہ آیا کہ یا غصہ یا رد عمل وہ یہ آیا کہ لوگوں نے اب ٹرینڈ چلا دیا کہ رینجرز کو سندھ سے واپس بھیجو۔ تو اور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی میرا تعلق نہیں ہے اس سے، یہ عالم ہے نا اس حکومت کا۔ اور جو اس کے علاوہ جب میں نے وہ جو سینٹ میں قرارداد کی بات کی، تو سینٹ میں جب قرارداد پیش کی گئی تو قرارداد کی مخالفت کی قائد ایوان ہیں وسیم شہزاد صاحب، انہوں نے کمال خوب جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ قرارداد نہیں ہونی چاہیے،
کیونکہ وہ جو ویڈیو ہے نا، وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے جس میں وہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ سامنے آ گئی ہے، جو مریم نواز کے کمرے کو کے باہر پولیس آ رہی ہے، سادہ کپڑوں میں لوگ ہیں، اور پھر ہوٹل کی باہر کی سی سی ٹی وی ہے تو وہاں دور رینجرز کی گاڑی بھی کھڑی ہے، تو جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے کہ وہ رینجرز بذات خود کارروائی میں ملوث تھی۔ تو اس قرارداد پر وسیم شہزاد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ جو ویڈیو سے لگ نہیں رہا کہ کمرے کا تالا توڑا جا رہا ہے، اور جس طرح کیپٹن صفدر صاحب آ رہے ہیں باہر اس میں بھی نہیں لگ رہا کہ اس سے زبردستی لے کے جایا جا رہا ہے۔ یعنی کیپٹن صفدر جو ہے، یعنی حکومت کا جواب دیکھنا کتنا کمال مزاحیہ ہے کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کر کے 11 گھنٹے تھانے پہ رکھا گیا ہے، اور قائد ایوان جو وزیر اعظم کا نمائندہ ہوتا ہے اس میں سینٹ کے اندر، وہ وہاں پر جو وزیر اعظم کی جگہ جواب دے رہا ہوتا ہے، وہاں پر نمائندگی کرتا ہے حکمران جماعت کی، وہ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اب خود ہی جا رہے ہیں، مرضی سے گرفتاری دی ہے انہوں نے، وہ تو خود ہی آرام سے جا رہے ہیں اور جا کر تھانے پہ بیٹھ گئے اور یہ سارا کچھ کیا۔ اور لاتعلقی، حد درجے کی لاتعلقی، ایک صوبائی اکائی میں ہونے والے طوفان سے لاتعلقی، اور یہ معاملہ جنہوں نے بھی آفر کی ہے وہ مجھے شاہد خاقان عباسی کی بات بالکل ٹھیک لگ رہی ہے کہ گورنر کی قربانی سے معاملہ نہیں چلے گا۔ گورنر تو کسی کو بٹھا دے نا وہاں پہ، گورنر کا کوئی اتنا 18ویں ترمیم کے بعد کوئی اتنی وہ نہیں ہے، ایک سیریمونیل سی حیثیت ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ بس بیٹھا ہوتا ہے صوبے کے رحم و کرم پہ، صوبائی حکومت کے رحم و کرم پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو گورنر صاحب کا تو خیر اتنا معاملہ نہیں ہے، ان کی قربانی سے واقعی ٹھیک کہہ رہے شاید خاقان عباسی کے کام نہیں چلے گا۔ خان صاحب اگر اپنی قربانی سے بچنا ہے تو ذرا آنکھیں کھولیں اور یہ کہلوانا بند کر دیں کہ میرا کی کم ہو دے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔